السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ اکانومی کے بارے میں بات کریں گے۔ اکنامکس جو ہوتی ہے اس کا جو مین ورڈ ہے وہ اکانومی ہے۔ اکانومی جو ہے اس کا مطلب ہے منی مینجمنٹ، جس کے اندر ہم لوگ منی مینج کرتے ہیں۔ جیسے ایک گھر کے اندر منی مینج کیا جاتا ہے، ایک شاپ کے اندر منی مینج کیا جاتا ہے، ایک دکان سے شاپ ہوگی نا، کمپنی کے اندر گورنمنٹ کرتی ہے، فیکٹریز کرتی ہے، جیسے بھی کرتے ہیں اس کے اوپر میں نہیں بات کرنے والا ہے۔ میں بات اسی پہ کر رہا ہوں کہ یہ مینیج کیسے کرتے ہیں، کیسے کرنے کی تو بات نہیں ہے۔ تو یہ ورڈ اکانومی سے ہم لوگ مینیج کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ یہاں پہ کچھ چیز ان کے اندر انکلوڈس ہوتی ہیں، جیسے کہ شاپس، اب وہ اپنا کرتا ہے کہ یہ پروفٹ ہے یا لاس ہے، یا ابھی کتنا نقصان ہوا ہے، ایسے کرنے سے کیا ہوگا، ڈسکاؤنٹ رکھوں یا نہ رکھوں، یہ سب کچھ شاپ کے اس کے اندر آتا ہے۔ شاپ والا دیکھتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور مینیج کرتا ہے اپنے منی کو ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ منی کے لیے تو کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں ہوم مینجمنٹ کے اوپر، کہ ہوم بھی اپنے منی کو مینیج کرتا ہے، جیسے کہ اخراجات جو ہوتے ہیں اور باقی اس طرح کی چیزیں وہ ہوم کرتا ہے اپنے، مطلب ہوم کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ گھر کو چلاتا ہے۔ یہاں پہ کمپنیز اور فیکٹریز بھی آتی ہیں جو بھی اپنا کام کرتی ہیں۔ اگر آپ نہیں سمجھے تو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں شارٹ ڈیفینیشن میں، ورنہ تو آپ کو ویسے پتا ہو تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو ہوتی ہے کمپنی اپنے لاس اور پروفٹ ہی دیکھتی ہے دکانوں کی طرح، لیکن بڑے لیول پہ، جس کو آگے ہم سمجھتے ہیں۔ اور گورنمنٹ جو مجھے لگتا ہے سب سے بڑا لیول ہے۔ تو یہاں پہ ہوتی ہے ہمارے پاس مائکرو اکنامکس۔ مائکرو اکنامکس جو ہوتی ہے وہ اسمال لیول پہ ہوتی ہے، جیسے یہ ہمارے پاس ہے شاپ جو ہے بہت چھوٹے لیول پہ ہے، ہوم بھی چھوٹے لیول پہ ہے، کمپنیز بڑی لیول پہ۔ بڑی لیولز کو کیا کہتے ہیں، پھر یہ سوال آنا چاہیے آپ کو۔ تو بڑی جو لیول پہ ہوتی ہے وہ میکرو اکنامکس ہوتی ہے۔ کمپنی بڑھ رہی ہے، اس کے اندر کتنا آج فائدہ ہوا ہے، اس سال کتنا فائدہ ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، ایکسپورٹ امپورٹ، باہر ایکسپورٹ کرنا۔ تو یہ بہت ہارڈ بھی ہوتا ہے اس کو سنبھالنا، لیکن یہ میکرو اکنامکس کہلاتی ہے، مینیج منی کو کرنا بڑے لیول پہ۔ اب اس کے ہسٹری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، جس کے اندر ہمارا سب سے زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کا پھر بھی، کہ پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ صرف شکار کرتے تھے اور اسے کھا جاتے تھے، مطلب وہ نہیں تھی کیا کہتے ہیں جو آج کرتے ہیں، اس کے بالکل آسمان اور زمین کا فرق تھا۔ آج کیا کرتے لوگ، کمائی کرتے ہیں اور ان کو پیسے ملتے ہیں، اسے چیز خرید کے کھاتے ہیں۔ یہ ہوا کیسے پھر؟ تو اب پھر شکار ہمیشہ نہیں ملتا تھا، مل گیا تو پھر اس کا نصیب ہوتا تھا، اگر نہیں ملا تو پھر خالی ہاتھ لوٹ کر آ جاتے تھے۔ پھر انہوں نے بولا کہ ہم لوگ ایسے نہیں رہ سکتے، کیونکہ انسانوں کی تعداد ویسے ہی بڑھ رہی ہے، ہم لوگوں کو ایسی چیز کھانی چاہیے جو زیادہ دیر تک ہمارے پاس رہے اور اس کو ہم خود اگا سکیں۔ وہ فروٹ اور ویجیٹیبل کے پاس آ گئے اور ایگریکلچر کے بارے میں آ گئے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا کہ فوڈ بھی ان کے پاس نہیں ہو رہا تھا اتنا وہ اسٹور، اب ایک گھر کے لیے اتنا کھانا کیسے کھائے، وہ اگانے میں بھی دیر، محنت بھی، پھر وہ کھاتے تھے۔ تو اچھا، اس دور میں نا صرف دو چوائسیز ہوتی تھی، ایک پرانا طریقہ شکار کرو کھاؤ یا پیو، یا پھر کھیتی باڑی کرو اور اگا کر کھانا شروع کرو۔ دو چوائسیز تھی، اس کے علاوہ ایک بھی چوائس نہیں تھی۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آیا بارٹر سسٹم، جس کے اندر میں کسی کو ایک چیز دیتا ہوں اور بدلے میں وہ مجھے دوسری چیز دیتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اندر جو ہوتا تھا یہ ہوتا تھا کہ اگر مجھے چاہیے آٹا اور اس کو چاہیے سیب، میرے پاس ہے
جوتے، میں اس کو جوتے دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں، مجھے جوتے نہیں چاہیے، مجھے چاہیے سیب. میں سیب کی دکان پہ جاؤں گا، سیب والا بولے گا مجھے بھی جوتے نہیں چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے. پھر وہ جاتا ہے، وہ چیز اگر آخر کار مل جاتی ہے، پھر وہ اس کو دیتا ہے، پھر وہ اس سے چیز اس کو دیتا ہے، پھر وہ اس سے چیز اس کو دیتا ہے، پھر وہ اس سے چیز اس کو دیتا ہے، اور لاسٹ میں پھر وہ آٹا ون کر جاتا ہے. تو اسی لیے انسانوں نے سوچا کہ صرف ایک ایسی چیز بنائی جائے جو بہت ویلیوبل ہو. تو انہوں نے کوائن کا کیا، گولڈ کوائن، سلور کوائن اور ادر طریقے کے بھی کوائنز ہوتے تھے اس وقت. اور پھر بینکنگ سسٹم بھی اس وقت کا آ گیا. یہ بینک نہیں جو پراپر ہوتے ہیں، ان کے کانچ کے دروازے ہوتے ہیں، اس میں ایک مشین نام ہوتا ہے اس کا، جس کا نام ہوتا ہے ATM. تو وہ چیز نہیں، کوئی اور چیز تھی وہ. تو پھر اب وہ ہوا تھا کہ پیپر منی آ گیا تھا، پھر ڈیجیٹل آ گیا تھا. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور سمپلی اس کا یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ سفروں کے لیے استعمال ہوا، پھر ایسے ہی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا رہا. آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہوگی، اگر لگ رہا ہے تو غلط ہے. یہ سالوں کی بات ہے، میرے خیال سے 1000 سال تو گزر ہی گئے ہوں گے اس کو، ہزاروں سال بلکہ. تو میری طرف سے آپ لوگوں کو اللہ حافظ، کیونکہ یہ تھی آج کی ویڈیو. تھینک یو فار واچنگ.